ایک موقع پہ میری ملاقات ہوئی، یہ میں آپ کو کبار اہل علم کی جو معرفت ہے وہ بتا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو معاملہ ہو رہا ہے نا، یہ معاملہ اتنا ہمارے حق میں نہیں ہے، یہ دین کے حق میں اتنا معاملہ نہیں ہے۔ آج جا کے وہ معاملات واضح ہو رہے ہیں ہمارے سامنے، کس طریقے سے اسلحہ چھوڑا گیا اور وہ اسلحہ کن کن لوگوں کے ہاتھ لگا اور وہ اسلحہ کہاں کہاں پہ استعمال ہو رہا ہے۔ یقیناً کہیں نہ کہیں پہ کوئی نہ کوئی پلان تھا جس کی وجہ سے آج پاکستان کو بہت سارے خطرات کا سامنا ہے۔ 2019 میں یہ جب طالبان افغانستان جو تھے، ان کو جب فتح نصیب ہو رہی تھی ایک لحاظ سے اور امریکہ پیچھے جا رہا تھا، تو اب 2019 زیادہ پرانی بات نہیں ہے، 5-6 سال پرانی بات۔ تو اس وقت طرح طرح کی باتیں ہمارے سامنے آ رہی تھیں، زیادہ تر لوگ خوش بھی تھے اور ہم بھی خوش تھے۔ تو اس وقت جو ہے وہ، کیونکہ امریکہ کو شکست ہونا ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ جی امریکہ شکست ہوگی، اور وہ بھاگ رہے ہیں، اور جو مناظر ہمیں نظر آ رہے تھے کہ جہاز کے جہاز بھر کے وہاں سے بھاگ رہے ہیں، اسلحہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، وہ ایک جذبات ہوتے ہیں مسلمان کے اندر کہ الحمدللہ کہ چلیں ایک ہمارے قریب سے ایک دشمن چلا گیا اور جو لوگ دین پر قائم تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو غلبہ نصیب کیا۔ تو ایک موقع پہ میری ملاقات ہوئی، یہ میں آپ کو کبار اہل علم کی جو معرفت ہے وہ بتا رہا ہوں۔ تو گفتگو کے دوران میں نے شیخ سے کہا کہ شیخ یہ معاملہ ہو گیا، الحمدللہ ہمیں تو بڑی خوشی ہے، اس طریقے سے جو ہے وہ مجاہدین غالب آ گئے ہیں اور شکست ہو گئی۔ تو شیخ کے چہرے پہ تھوڑی ناگواری میں نے محسوس کی کہ یہ مطلب بات پسند نہیں ہے شیخ کو، میرے استاد ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو معاملہ ہو رہا ہے نا، یہ معاملہ اتنا ہمارے حق میں نہیں ہے، یہ دین کے حق میں اتنا معاملہ نہیں ہے، اور بظاہر یہ معاملات بہتر نظر آ رہے ہیں، لیکن وہاں پہ جو معاملات ہمیں معلوم ہوئے ہیں ہمارے جو وہاں کے جو سلفی احباب ہیں اور جو دیگر احباب ہیں ان کے تعلق سے، تو یہ اہل اسلام کے حق میں یا پاکستان کے حق میں بہت بہتر نہیں ہے۔ اور یقین مانیے یہ بات جب میں نے اس وقت سنی نا، تو میرے دل میں بڑی گھٹن سی ہوئی کہ شیخ صاحب یہ بات کیوں کر رہے ہیں۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اس وقت 2019 کی بات ہے، جب ہم پڑھتے پڑھاتے تھے، ابھی 6 سال پہلے کی بات ہے۔ آج جا کے وہ معاملات واضح ہو رہے ہیں ہمارے سامنے کہ کس طریقے سے کیا معاملات کیے گئے، کس طریقے سے اسلحہ چھوڑا گیا اور وہ اسلحہ کن کن لوگوں کے ہاتھ لگا اور وہ اسلحہ کہاں کہاں پہ استعمال ہو رہا ہے، یہ کس طریقے سے پری پلانڈ چیزیں ہوئی تھیں اور کیا کیا معاملات ہوئے تھے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل ہر چیز ہی پری پلانڈ ہوئی تھی، لیکن اس طرح بھی نہیں تھا جس طرح ہم سمجھ رہے تھے۔ یقیناً کہیں نہ کہیں پہ کوئی نہ کوئی پلان تھا جس کی وجہ سے آج پاکستان کو بہت سارے خطرات کا سامنا ہے۔ پاکستان انڈیا کی جنگ میں افغانستان کہاں کھڑا تھا وہ ہم سب جانتے ہیں، طالبان کہاں کھڑے تھے وہ ہم سب جانتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، یعنی خاص طور پہ جو کرنٹ افیئرس کے معاملات ہوتے ہیں تو اس میں بہت جلدی اپنی رائے قائم کر لینا، یہ اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ ضروری ہے کہ وہ کبار اہل علم سے تعلق سے مشورہ کرے، معلومات لے، اس کے بعد پھر کوئی رائے قائم کرے۔